ایف بی آر کے اوپر ہی ہمارا فوکس ہے. ایک اور سٹوری اب اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے اور وہ یہ ہے کہ ایک طرف ایف بی آر ناکام ہے کہ جو جن لوگوں سے ان کو ٹیکس لینا چاہیے ان سے وہ ٹیکس لے نہیں رہے, تنخواہ دار طبقے پر مزید بوجھ ڈال رہے ہیں, تو دوسری طرف بات ہو رہی ہے ٹیکس فراڈ کی. تو شہباز, یہ کیا سٹوری ہے کہ 53 ارب روپے ٹیکس فراڈ کی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ میں ذرا میری زبان لڑکھڑا رہی ہے کیونکہ نمبر یہ چھوٹا نہیں ہے, تو یہ کیا کہانی ہے؟ کہاں بڑا نمبر ہے کامران؟ یہ سے تو بڑے بڑے فراڈز ایف بی آر میں ہوتے ہیں, پتہ نہیں چلتے. یہ اربوں کا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا؟ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. مطلب جس قسم کے وہاں پہ اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں, فرینکلی اسپیکنگ کچھ چیزیں ہم رپورٹ کر سکتے ہیں جن کا ہمارے پاس کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس آ جاتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جن کا ہمارے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہوتا, ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے وہاں پہ. تو اس کا مطلب ہے بیفور دس کہ آپ یہ سٹوری شیئر کریں, کیونکہ یہ پہلے بھی اسیسمنٹس آتی رہی کہ جو پاکستان کی کرنٹ ایگزسٹنگ ٹیکس کلیکشن ہے شاید اف ناٹ 100% شاید 50% پوٹینشل سے کم ہے. مطلب ایزیلی اگر تھوڑا سا یہ لیکیجز کو روکا جائے, تھوڑا سا ریفارمز ہوں, تو ہم ایزیلی یہ نمبر دو تین فیکٹرز ہیں. ایک تو اس میں ٹیکس چوری ہوتی ہے, وہ ایک سیپریٹ چیز ہے, اور ایک جو پوٹینشل ہے جیسے زراعت کے شعبے سے آپ ٹیکس لے سکتے ہیں, آپ نہیں لے رہے, آپ تاجروں سے ٹیکس نہیں لے رہے, وہ پوٹینشل ہے. وہاں پہ چوری نہیں ہے, وہاں پہ آپ کے لاز اتنے ویک ہیں, حکومت کمپرومائزڈ ہوتی ہے, تو وہ اس وجہ سے آپ مطلب اگر آپ کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ایف بی آر کی کوئی 9 باہر ڈیل کر لیتے ہیں, وہ بھی ہے جو باہر سے ڈیل کر لیتے ہیں. پر ناظرین, یہ ایک فراڈ جو ہے یہ ایک یونیک قسم کا فراڈ ہے. یہ اسی ہفتے سامنے آیا جب 24 جولائی کو ایف بی آر نے ایک اپنے جو فیلڈ فارمیشنز تھی ان کو انٹیمیٹ کیا کہ ہم نے جو آڈٹ کیا, ڈیسک آڈٹ ہوا ہے, اور یہ آڈٹ کس چیز کا ہوا تھا کہ جو ٹیکس پیئرز جنہوں نے اپنے ماہانہ سیلز ٹیکس کے گوشوارے جمع کروائے اور ان گوشواروں میں انہوں نے جو ٹیکس کی ایڈجسٹمنٹس مانگی. دو طرح کے ریفنڈز پے ہوتے ہیں. ایک جو ایف بی آر اگر آپ نے ٹیکس زیادہ ادا کر دیا تو ایف بی آر آپ کو کیش میں آپ کا ریفنڈ واپس کر دیتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذمہ ایز اے ٹیکس پر ایک لائبلٹی ہوتی ہے, آپ اس لائبلٹی کو سیٹل کروانے کی بجائے اس کو پے کرنے کی بجائے اس کو سیٹل کروا لیتے ہو آپ کے جو پہلے کوئی آپ نے ٹیکس پے کیا ہوتا ہے اس کے اگینسٹ. تو یہاں پہ 53 ارب روپے کی جو ٹیکس ایڈجسٹمنٹس ہیں وہ کچھ ٹیکس پیئرز ہیں انہوں نے لی ہیں. یہ تقریباً 8000 کیسز ہیں جس میں یہ 53 ارب روپے کا فراڈ سامنے آیا. یہ فراڈ بڑا یونیک ہے. یہ جو انہوں نے ٹیکس ایڈجسٹمنٹس لی ہیں یہ لی ہیں اگینسٹ جو کاٹن آپ کی جو کپاس پیدا ہوتی ہے اس کی جب جننگ ہوتی ہے فیکٹریوں میں, تو جننگ کے اگینسٹ وہ اپنا جو ٹیکس کا جو ریفنڈ ہے وہ کلیم کرتے ہیں. اب ناظرین, اس میں ایک جو انٹرسٹنگ آسپیکٹ ہے, یونیک آسپیکٹ ہے کہ جن افراد کو یہ 53 ارب روپے کا فائدہ پہنچایا گیا ایف بی آر کی طرف سے, وہ ایف بی آر کے اپنے جو دستاویزات ہیں اس کے مطابق ان کا نہ تو کاٹن جننگ سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی وہ کاٹن کی خریداری میں ان کا کسی قسم کا کوئی رول ہے. ایسے افراد کو 53 ارب روپے کی ٹیکس ایڈجسٹمنٹ دے دی گئی جن کا ٹیکسٹائل کے سیکٹر سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. اس سے بڑی جو ہے میرا خیال کو ایف بی آر کی نااہلی, چاہے آپ اس کو کہہ لیں کہ اس کے آئی ٹی سسٹم اتنے ویک تھے, انٹرنل کنٹرولز اتنے ویک تھے, یا ان کے افراد اس میں ملوث تھے, کوئی بھی وجہ ہو, یہ مجھے پوری امید ہے کہ اس کی کوئی پراپر انویسٹیگیشن نہیں ہوگی. اس بات کی بھی مجھے پوری امید ہے کہ پچھلے بہت سارے ایسے معاملات جو ہیں جو اس قسم کے سامنے آئے تھے اس کی طرح اس کو بھی دبا دیا جائے گا. ایف بی آر کی جو موجودہ ایڈمنسٹریشن تھی, ان کی جو چیئرمین تھے وہ ریٹائر ہو گئے اس ہفتے, ان کو بڑی پراپر ایک فیئر ویل دی گئی, فائنانس منسٹر نے خود شرکت کی. جس دن ان کو فیئر ویل دی گئی اسی دن یہ خبر چھپی ہوئی تھی ایکسپریس ٹریبیون کی. بہرحال یہ ہمارے وزیر خزانہ کی چوائس ہے کہ وہ جا کر ان کو اپریشیٹ کرے یا ان سے پوچھتے کہ یہ 53 ارب روپے کا جو فراڈ ہے آپ کی ناک کے نیچے کیسے ہوا. کامران, یہ اتنا گلیئرنگ کیس ہے اور میں یہ مان ہی نہیں سکتا. میں ایک دو چیزیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ جو فراڈ ہے یہ کیسے ایک تو منظر عام پہ آیا, اور اس کے منظر عام آنے کے بعد دیکھیں یہ چیز کلیئرلی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ایف بی آر کی اپنی جو ڈاکومنٹس ہیں اس سے یہ شو ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایلیجیبل نہیں تھے جو ایڈجسٹمنٹ کروائی ہے انہوں نے. اس خبر کے آنے کے بعد یا اس فراڈ کے ڈیٹیکٹ ہونے کے بعد واٹ نیکسٹ, کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں, یہ جو فراڈ ہے ڈیٹیکٹ تو ایف بی آر خود کرتا ہے, یہ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں لیکن بعد میں یہ کمپرومائز کرتے ہیں. یہ ڈیسک آڈٹ کیا جیسے میں نے ابھی بولا کہ جو ان کے ریٹرنز انہوں نے سبمٹ کروائے ٹیکس پیئرز نے, اس کا جب آڈٹ انہوں نے کیا تو پتا چلا کہ جس کیٹیگری کے اگینسٹ کاٹن جننگ کے اگینسٹ انہوں نے ریفنڈ یا ایڈجسٹمنٹ کلیم کی ہے ان کا اسے تعلق ہی کوئی نہیں ہے, وہ کوئی اور کاروبار کرتے ہیں, وہ ٹیکسٹائل کے بزنس سے ان کا تعلق ہی کوئی نہیں. ون ہوگا کیا, اب ہونا یا نہ ہونے کی کیا بات ہے, انہوں نے 24 جولائی کو خط لکھ دیا ایف بی آر نے تمام فیلڈ فارمیشنز کو کہ آپ کی جورسڈکشن میں یہ فراڈ ہوا ہے,
تو آپ فرادز جو جنہوں نے فراڈ کیا ان کے اگینسٹ آپ FIRs کریں, کرمنل انویسٹیگیشن کریں. اس میں اپنا انہوں نے ذکر کہی نہیں کیا کہ ہمارا بھی بندہ انوالو ہو سکتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ایڈجسٹمنٹ کروائی ہے ان سے پیسہ ان سے کریں. ان سے تو کریں. کیا اس کے اندر جو FBR کے افسران ہیں ان کی ملی بھگت شامل نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے. یہ ان کے خلاف انکوائری, یہ سوئے ہوتے ہیں سسٹمز کے اندر کے الرٹ, ان کے چیکس اینڈ بیلنسز نہیں لگے ہوتے. یہ جو $40 کروڑ کا قرضہ ورلڈ بینک کے لیے لیا تھا, یہ صرف گاڑیاں خریدنے کے لیے لیا ان لوگوں نے, اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے. 4 سال ہو گئے ہیں یا 3 سال ہو گئے ہیں جو FBR کا آبسولیٹ سسٹم ہے. میں نے وہ خبر بریک کی تھی کہ ان کا سسٹم ہی ہیک ہو گیا, ان کا پتہ نہیں کتنے ہفتے ان کا سسٹم ہی نہیں چل سکا. یہ جو چیئرمین FBR بھی ریٹائر ہوئے ہیں, یہ اس وقت بھی چیئرمین FBR تھے جب ان کا سسٹم ہیک ہوا, تو ان کو فارغ اسی وجہ سے کیا گیا تھا, سسٹم کی ہیکنگ کی وجہ سے. یہ گورنمنٹ آئی, یہ ان کو واپس لیا ہے, اور ان کی ناک کے نیچے یہ چیزیں ساری ہو رہی تھی. ان کو ایک بڑے اچھے طریقے سے فیئر ویل دے کے رخصت کر دیا گیا. ناظرین 3-4 میں بڑی چیزیں بتائی تو اس کے بعد پھر ہم بریک پہ جائیں گے. نمبر 1, یہ جو 53.3 ارب ٹو بی پریسائز کا جو فراڈ ہوا ہے, جو FBR کا اپنے ڈاکومنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ پرائم فیسائی ان ایڈمیسیبل ان کی یہ ایڈجسٹمنٹس ہوئی ہیں, مطلب یہ ان وے فراڈ ہے. اس میں صرف کراچی کی حدود میں 29 ارب روپے وہاں پہ یہ ایڈجسٹمنٹس دی گئی ہیں, جو پوری فراڈ کی جو رقم ہے اس کا 54% بنتا ہے. اسلام آباد کی جورسڈکشن میں کوئی 676 ملین روپے ہے. فیصل آباد میں بھی کوئی 800 ملین روپے سے کچھ کم ہے. جو اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, کوئٹہ میں, جہاں پہ شاید مجھے نہیں پتا مے بھی وہاں پہ کوئی جننگ فیکٹریز ہوں یا نہ ہوں, کوئٹہ کی جورسڈکشن میں 2.4 ارب روپے کی ایڈجسٹمنٹس دی گئی ہیں اگینسٹ کاٹن, جننگ اور نان ٹیکسٹائل سیکٹر کو یہ دی گئی ہیں. تو جب یہ کوئٹہ میں ہو رہا تھا, جب آپ کے سسٹم میں کوئٹہ سے وہ کوئی وہاں سے کوئی چیز ہو رہی تھی, اس کی جورسڈکشن میں ریٹرن فائل ہو کے یہ کلیم کیے جا رہے تھے, تو کیا FBR سویا ہوا تھا؟ تو کیا FBR کبھی ان جو چیف کمشنرز ہیں جن کی جورسڈکشن میں یہ ہوا, کیا ان کو سسپینڈ کرے گا, کیا ان کے خلاف کوئی کاروائی کرے گا؟ مجھے تو کامران اس کی کوئی امید نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, سب ایک دوسرے کو بچانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. چلیں اسی نوٹ پہ بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ذکر کریں گے کچھ فارن پالیسی کے معاملات کا, اور کیا جو پاکستان ہے وہ روس اور یوکرین کے درمیان کسی قسم کی مفاہمت کروانے کی کوشش کر رہا ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے.